السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد طارق جاوید، آپ کے اپنے چینل تھرڈ امپائر 007 پر۔ آج ہم قاری رضوان نقشبندی صاحب کے پاس آئے ہیں، مرزا اعجاز احمد مغل صاحب جو کہ اس جہان فانی سے رخصت کر گئے ہیں۔ تو ان کی زندگی کس طرح کی گزری، ان کی زندگی میں انہوں نے ان کی خاص کون سی خوبی کو پسند کیا، کس قسم کی محفل میں وہ آتے تھے، کس قسم کی گفتگو وہ کرتے تھے، ان کے کیا خیالات ہیں، ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے تفصیل سے، اور ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات جو ان کو یاد ہوں وہ بھی یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ چل کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور دوسری چیز اعجاز بھائی صاحب کی طرف سے ہے کہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ اچھے انسان تھے ماشاءاللہ۔ میرا جتنا بھی وقت بھائی کے ساتھ گزرا ہے تو الحمدللہ میں نے تو ان میں ہر چیز جو ہے وہ خوبی کے طور پہ ہی دیکھی ہے۔ مسجد میں ادھر محفل ہوتی تھی، تہجد کا ٹائم ہے یا فجر کے بعد ہے یا کوئی بھی ہے، تو کوشش ہوتی تھی کہ وہ بڑی اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ شرکت کرتے تھے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی بندہ جیسے بھائی اعجاز صاحب تھے تو آئے تو اس کو ہوتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملنا چاہیے، مجھے آئے ذرا پتہ چلے لوگوں کو کہ فلاں شخصیت جو ہے آئی ہے۔ لیکن بھائی اعجاز صاحب میں یہ چیز بالکل نہیں تھی۔ اور ادھر جو میرے ساتھ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ آنا اور کوئی خاص پروٹوکول نہیں، بس جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھے ہیں۔ اور تقریباً یہ نہیں کہ بس آئے 10 منٹ حاضری دی اور نکل گئے، بلکہ مکمل ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اختتامی دعا اور اس کے بعد پھر باقاعدہ مل کے اور اجازت لے کے انہوں نے کہا جی اب ہمیں اجازت ہے تو پھر جانا۔ اور خصوصاً بچوں کو ساتھ لے کے آتے تھے، یہ نہیں کہ بس خود آ گئے اور بات ختم ہو گئی، تو بچوں کو لے کے آتے تھے۔ بڑی اچھی عادات تھیں، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ اور دلی صدمہ ہوا ہے، دلی صدمہ ہوا بھائی کا کہ اچھے انسان تھے، اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اور سفر بھی الحمدللہ کافی مرتبہ ان کے ساتھ کہہ لیں کہ موقع ملا ہے۔ اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ داتا علی حجویری لاہور، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں تو اکثر، اور پھر ایک مرتبہ تو ہمارے ساتھ اس پر بھی گئے، بلکہ اس وقت بچوں کی شادیاں تھیں، تو پھر بھی اس کے باوجود کہنے لگے نہیں جی میں نے قبلہ پیر سید جاوید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے میں نے کہا تھا جی میں ضرور جو ہے وہ حاضری دوں گا، تو گئے۔ اور پھر پیر صاحب کا چیلم تھا، پھر میں اور حماد بھائی اور بھائی اعجاز صاحب ہم تینوں گئے تھے، تو بڑا اچھا سفر رہا۔ لاہور کا سفر کیا، پھر آپ کے ساتھ ملتان سیون شریف کا سفر کیا ہے۔ تو یعنی جو ساتھ وہ جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا کہ اگر کسی کا اخلاق دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لو، اس کے ساتھ سفر کر لو، اس کے ساتھ لین دین کر لو۔ تو الحمدللہ تقریباً میرے ساتھ تو تینوں چیزیں جو تھیں نا بھائی کی وہ بہت اچھی گزری ہیں۔ اور کبھی انہوں نے اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ ہم جدا لوگ ہیں، بلکہ ایسے تھے جیسے ایک جان ہے۔ اور خصوصاً بچوں کو بھی کبھی کبھی لے آتے تھے ادھر میرے پاس، تو کبھی گھر دعوت دیتے تھے، اور ان کو بھی یہی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اگر کسی چیز کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو تو حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس جائیں۔ اور بہرحال کون سی چیز آپ کے سامنے میں عرض کروں، تو میرے لیے بہت اچھے دوست تھے، بہت اچھے انسان تھے ماشاءاللہ۔ اور آخری قاری صاحب آج کل کا دور ہے، جی قول و فعل میں آپ کو کیسے نظر آئے؟
قول و فعل میں بھائی میں وہ بات کر رہا ہوں جو میرے ساتھ ہے. الحمدللہ بھی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں اور مسجد کی اس جگہ میں بیٹھے ہیں. تو میرے ساتھ تو میں کہتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ہی بھائی اجاز نے بہت اچھے پیار کے ساتھ چلے ہیں. ہر جس کہہ لیں کہ اینگل سے بھی دیکھیں نا ان کو ان کی جتنی زندگی میرے ساتھ گزری ہے یا جتنا وقت میرے ساتھ گزرا ہے اس کا بہت اچھا ان کا گزرا. اور دلی صدمہ ہوا جب پتہ چلا تھا بھائی کا. تو بس اب تو ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی نیکیاں اللہ قبول کرے اور ان کے بچوں کو اللہ صبر دے. اور اللہ کریم ان کی جو دینی خدمات تھیں محافل کے اندر جانا. آج صبح میرے پاس آج جمعہ ہے تو نماز فجر کے بعد دوست بیٹھے تھے تو ایسے ہی ذکر ہونے لگ گیا بھائی کا. وہ کہنے لگے کہ جس دن بھائی کا وصال ہوا نا تو ہمیں فجر کے بعد پتہ نہیں تھا. رات بھائی کا انتقال ہوا ہے جمعے کی رات کو. تو کہتے ہیں صبح ہفتے والے دن فجر کی نماز پڑھ کے ہم بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار مرزا صاحب نا محفل میں آتے ہیں اور پھر یہ نہیں کہ بیٹھ جاتے ہیں, خود بھی خرچ کرتے ہیں اور ساتھ دوستوں کو خرچ کرواتے بھی ہیں. بھائی کی یہ بڑی اچھی عادت تھی. وہ جو بھی ناز خواہ ہوتا تھا نا اس کی حوصلہ افزائی خود کرتے تھے اس انداز سے کہ وہ جتنی خدمت ہونی نا وہ جو ساتھ دوست ہوتے تھے ان کو کہنا کہ لیں جی آپ پکڑیں اور آپ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان کی حوصلہ افزائی کریں. تو یہ ادھر ڈاکٹر سردار صاحب ہیں, حاجی ذوالفقار صاحب صبح بیٹھے تھے ادھر میرے پاس تو اچھے لفظوں میں یاد کر رہے تھے. تو اللہ کریم ان کی منزلیں آسان فرمائے. اللہ ان کی ہر نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. اور پھر بہت بڑا اللہ پاک کا ان پر فضل یہ تھا کہ اپنے علاقے کے اندر بندے کا ہوتا ہے کہ چلو یار یہ تو میرا علاقہ ہے تو یہاں پہ میں نے ان کے کہہ لو کہ ہر وقت ان کے سامنے آنا, انہوں نے میرے سامنے آنا. اور میرا علاقہ جدھر میں بیٹھا ہوں یہ تو ان کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا, صرف اللہ کی رضا کے لیے, پیار کے لیے, محبت کے لیے آتے تھے. اور کوشش ہوتی تھی اگر, اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محفل تھی ادھر مسجد میں میرے, تو میں نے کہا جی بھائی آپ نے لازمی پہنچنا ہے. وہ جواد کے ساتھ تھے دکان پہ, واپس آ رہے تھے تو جواد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو باقاعدہ مجھ سے فون کر کے معذرت کر رہے ہیں جی ہم اس وجہ سے جو ہے وہ پہنچ نہیں سکے, تو آپ دعا کریں اللہ پاک اس بچے کو صحت دے. کوشش ہوتی تھی کہ ان تک پیغام پہنچے اور کبھی انہوں نے غیر حاضری نہیں کی تھی. آخری 11ویں شریف میں بھی آپ کے پاس ادھر ہاں جی اس وقت بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ایسے مجھے کہنے لگے جی انشاءاللہ جی ضرور میں نے حاضری دینی ہے. تو پھر بھی ماشاءاللہ اتنی جس محبت کے ساتھ وہ آئے اور آپ بھی اس وقت ادھر ہی تھے تو الحمدللہ پوری محفل میں اختتام تک جو ہے اس کے بعد سلام اور دعا, پھر دوست لنگر کے لیے چلے گئے اور ادھر بیٹھ کے باقاعدہ اجازت لے کے تو پھر مجھے کہنے لگے جی کہ انشاءاللہ نا اب جو نیکسٹ پروگرام ہوگا نا اس میں بھرپور طریقے کے ساتھ شرکت کریں گے. تو بس اللہ نے جتنی ان کی زندگی لکھی تھی. تو میں بات کرنے لگا تھا کہ ایک بہت بڑی جو چیز ہے نا کہ اللہ پاک نے ان کو جو اعزاز دیا تھا کہ مسجد کی خدمت کر رہے تھے. مسجد محمد رضوی اپنی مسجد کے صدر تھے اور آج تک ان کی ذات پر جو ہے نا کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا. اکثر ہوتا ہے کہ مساجد کی جو انتظامیہ اور پھر خصوصاً جو صدر ہوتا ہے نا اس کو بیچارے کو سننی بڑی پڑتی ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بندہ, بڑے سے بڑا بندہ, اس کو آگے اس نے بات کرنی ہے. امام صاحب کی اس نے سننی, نائب امام کی اس نے سننی, مؤذن کی اور پھر نمازیوں کی. یہ الحمدللہ پائی کے اندر بڑا حوصلہ تھا کہ آخری دم تک الحمدللہ وہ مسجد کے صدر رہے ہیں. اور مجھے 1-2 دن پہلے پتہ چلا ہے کہ پائی کو وصال کیے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے ہیں, ابھی تک انہوں نے صدر نہیں چنا اپنا. جی ایسے ہی. ہاں جی ابھی تک مسجد کا صدر نہیں چنا انہوں نے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے جی. اور پھر اپنے مدرسے جو سامنے مدرسہ عبداللہ بن مسعود ہے اس کے اندر بھی بڑی مالی معاونت خود بھی کی ہے اور اپنے دوستوں سے بھی. کہہ لیں کہ وہ جتنا بڑا ان کے لیے ایک ٹارگٹ تھا عبداللہ بن مسعود کا, تو بھائی جاز کا بڑا اچھا کردار رہا اس میں. اس کی پہلے زمین کو خریدا پھر اس کو بنایا ہے. اور تیسری چیز مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر تھے. جی جی. اور پھر جب سے میں تقریباً اس محفل میں حاضری کی سعادت مل رہی تھی, تلاوت سے لے کر اختتام تک مکمل سٹیج کی نگرانی جو تھی وہ بھائی خود کرتے تھے. اور پھر خصوصاً علماء کی قدر بہت کرتے تھے, علماء کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. باقی عوام ناس تو ہیں ہی,
لیکن علماء کی بڑی قدر کرتے تھے، اور جہاں کہیں ہوتا تھا کہ کوئی اچھی محفل ہے اور دعوت دی ہوتی بھائی کو، یہ ضروری نہیں کہ محفل ہی، کل خانی بھی ہوتی، کسی کی بھی ہوتی، تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نہیں یار میں جاؤں اور سب سے آگے جا کے بیٹھوں اور اہل خانہ کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ تعزیت کرتے، اگر محفل ہوتی تو محفل کو سنتے اور پھر ان کو اچھا تاثر دیتے کہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا ہے۔ تو میں آج صبح یا کل بات کر رہے تھے کہ بہت سارے دوست گئے ہیں، لیکن جتنی کثرت کے ساتھ بھائی کے وصال کے بعد ان کا ذکر ہوا نا، تقریباً ابھی نہیں ہوا کسی کے ساتھ بھی۔ بالکل یہ ہاں جی، تو بس اب دعا ہی کرتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ کریم ان کی منزلیں آسان فرمائے، اللہ ان کے بچوں کو صبر دے اور ان کو بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور خصوصاً اپنے جو خاندان کے بڑے ہیں ان کا ادب کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے، مفہوم ہے، فرمایا کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد والدین کے 4 حق اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ ایک ان کے غسل کفن کا اہتمام کرنا، دوسرا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، تیسرا ان کی زندگی میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کرنا، اور والد ہے تو والد کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا، اچھا سلوک کرنا۔ تو ان میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ یہ بچے جو ہیں یہ اپنے خاندان کے جو بزرگ ہیں ان کا احترام کریں، اور خصوصاً اپنی والدہ کا، ان کی خدمت کریں۔ والد چلے گئے، اب والدہ ان کے لیے باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے، ان کا سایہ ان کے سروں پہ تادیر اللہ سلامت رکھے۔ اللہ ان بچوں کو دینی دنیاوی برکات سے مالا مال کرے۔ اللہ کریم ان کی مانگی ہوئی دعائیں ان کے والد کے حق میں اور ہم سب کے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی جزا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو جو آپ کو کوشش کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔